بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 244 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 238 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 238 ہے: من اخذ اموال الناس يريد اداءها أضى الله عنه، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله عليه۔ من اخذ اموال الناس يريد اداءها أضى الله عنه، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله عليه۔ من اخذ، جس شخص نے لیا، اموال الناس، لوگوں کا مال، یرید، اس حال میں کہ وہ چاہتا ہے، اداءہا، اسے دینا، یعنی اس کی ادائیگی چاہتا ہے، تو اد اللہ عنہ، اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر دے گا۔ ومن اخذ، اور جس نے لیا، یعنی لوگوں کا مال، یریدو، اس حال میں کہ وہ چاہتا ہے، اتلافہا، اس کا ضائع کر دینا، اتلفہ اللہ علیہ، تو ضائع کر دے گا اللہ اس پر۔ من اخذ، جس شخص نے لیا، اموال الناس، لوگوں کا مال، یریدو، اس حال میں کہ وہ چاہتا ہے، اداہا، اسے دینا، یعنی اس کی ادائیگی چاہتا ہے، اض اللہ، تو ادا کر دے گا اللہ، عنہ، اس کی طرف سے۔ ومن اخذ، اور جس نے لیا، یرید، اس حال میں کہ وہ چاہتا ہے، اتلافہا، اس کا ضائع کر دینا، اتلفہ اللہ، تو ضائع کر دے گا اللہ علیہ، اس پر۔ اب یہاں پر ادا، سیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے ادا یؤدی تأدیتاً، بمعنی ادا کرنا۔ اتلفہ، سیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال، جیسے اتلف یتلف اتلافاً، بمعنی ضائع کرنا، ہلاک کرنا۔ کہتے ہیں فلان مخلف متلف، فلاں کماؤ اور سخی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں باب الافلاس والانذار سے لی گئی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ادا کرنے کی اشکال پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت تھی اور دنیا میں ادا نہ بھی کر سکا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض خواہ کو راضی کر دیں گے۔ اور اگر قرض لینے والے کی نیت شروع سے ہی قرض ادا کرنے کی نہ ہو، بلکہ صرف مال قرض لینے سے دوسرے کے مال کو ضائع کرنا مقصود ہو، تو
اللہ یہاں پر اس کی نیت کے اعتبار سے فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال کو ضائع ہی فرما دیتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے کما تدینو تدانو، کہ آدمی دوسرے کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی نیت رکھنے والے کی روزی میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو تنگی میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من اخذ اموال الناس، من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، اخذ فعل ہے، سیاہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم کا سیاہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، یہاں پر ذوالحال ہے، اور آگے یرید اداءہا اس کے لیے حال ہے۔ اموال الناس، اموال الناس مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہی ہے اخذ فعل کے لیے، جبکہ آگے جا کر یریدو فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل، اور اداءہا مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہی یریدو فعل کے لیے۔ پھر یریدو فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے اخذ کی ضمیر ہوا سے۔ پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہے اخذ فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی جو کہ اموال الناس سے ہے اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، اور آگے جا کر عد اللہ عنہ اس کے لیے جزا ہے۔ ادا فعل اور لفظ اللہ مرفوع بضم لفظن ہو کے فاعل، عنہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ادا فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ پھر آگے جا کر من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے اخذ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار یہاں پر ذوالحال ہے، اور یرید اطلافہ اس کے لیے حال ہے۔ یرید فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل، اطلافہ اطلافہ مضاف اور ہا مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے اخذ فعل کے لیے، اور اطلافہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ راجع ہے اموال کی طرف، اموال الناس کی طرف جو کہ محذوف ہے، جو کہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے اخذ فعل کے لیے۔ جبکہ یرید اطلافہ اس میں فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے ہوا ضمیر ذوالحال سے، پھر حال اور ذوالحال مل کر یہ فاعل ہے اخذ فعل کے لیے، پھر اخذ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اتلفہ اللہ علیہ، اتلف فعل اور ہو ضمیر منصوب محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، اور لفظ اللہ مرفوع بضم لفظن ہو کے اس کے لیے فاعل، اور علیہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اتلف فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے۔ تو بھائی من اخذ اموال الناس یرید اداءہا عد اللہ عنہ، یہاں تک یہ جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، اس کے بعد واو عاطفہ، اور من اخذ یرید اطلافہ اتلفہ اللہ علیہ یہ جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے، اور آخر میں معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔